شروع شروع اللہ کے اللہ کے نام نام سے سے جو جو بہت ہی بہت ہی رحمت والا ہے، جس نے ہم سب کو بہت ہی رحمتوں سے عطا فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے والے ہیں جو ایک ایسی عورت کی ہے جس کی قبر میں عذاب سے روز اس کی قبر پھٹ جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر بھی حیران تھا اور بہت ہی پریشان تھا۔ تو آئیے سناتے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت کی تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کو بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ نے میری بیوی کا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ کے تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ عطا فرمایا۔ مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میری بیوی کو میں کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری ساری دعائیں رد ہو گئی۔ میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو گیا تھا۔ سب جاننے کے لیے افسوس کا اظہار کرتے تھے اور میں غمزدہ تھا، ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور اس دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چل رہی تھی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ میری بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ ساتھ میری بیوی کا موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفان چلتا رہا۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر میں ہی قیام پر تھے، اس لیے میں بھی اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بیوی بدحال سی بہت بری طرح سے رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفان، بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھیں
اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا، اس کا اس طرح خواب میں رونا مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا میری بیوی جیسی نیک، شفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ مجھے مطمئن ہو گیا اور کتنی ہی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کا پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں نے قبرستان پہنچا، اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے ہی والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے ہی کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو بیوی کی جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی۔ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے۔ میرے گھر میں میری ماں، باپ اور ایک میری بیوہ پھوپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم لوگ 3 باقی رہ گئے تھے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھوپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ وہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہتا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھوپھو نے میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زوروں شوروں سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھوپھو نے اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس میں پھوپھو کا کافی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمر سے ہی ہے، بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بھائی بہن کو اکیلے پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر سے بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے
قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی۔ میری پھوپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان سے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا میری بیوی نے یہ شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی بھی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی ہو گئی اور اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا عاشر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالکن تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی میری پھوپھو نے بتائی ہوئی باتوں کی جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف ایک اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہو گئے۔ تیسرے سال میں ہی میرے ابا وفات پا گئے تھے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولاد نے مجھے زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ہو کر بھی مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اور میری پھوپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگتی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھوپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی سے وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھوپھو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کے ارادوں اور مرضی کی محتاج ہی کب ہوتی ہے۔ جس کا وقت جب آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی اب تک حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دھکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حالات میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر اور شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں کرتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ نا واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ بھی کر رہی تھی تو کاش مجھے پتہ چل جاتا تاکہ اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں نے پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرے بیٹے کو راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کی
लिए बेचैन रहता था और अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआ करता रहता था। एक रोज़ फुफ्फो अचानक मेरे पास आई और संजीदगी से बोली कि मुझसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी फुफ्फो ने मुझे जो बात की वो मुझे एकदम गुस्सा दिला गई थी। मेरी बीवी को अभी मरे बामुश्किल 20-21 रोज़ ही गुज़रे हुए थे कि मेरी फुफ्फो ने मेरी दूसरी शादी कराना चाह रही थीं। मैं फुफ्फो से नाराज़ होने लगा कि उन्हें मेरी मरहूम बीवी का एहतराम करना चाहिए और कम से कम इतनी जल्दी मुझे शादी की बात तो नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अभी सदमे में था। फुफ्फो ने तहम्मुल से मेरी नाराज़गी देखी और फिर मुझसे कहने लगीं कि वह बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए मुझे या मेरे बेटे को भी संभाल नहीं सकती। उन्हें भी मेरी बीवी की मौत का दुख था। जब मैंने फुफ्फो की इन बातों का कोई भी असर ना लिया तो फुफ्फो ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम अपना बेटा खुद संभालो या फिर अपना बेटा उसी औरत को दे दो जो इन दिन रात माँ की तरह संभाल रही है उसे। मैं फुफ्फो की बात पर हैरान हो गया था कि मेरा बेटा कौन संभाल रहा था, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मेरे बेटे को फुफ्फो ही संभाल रही थी। मगर जब मैंने यही सवाल फुफ्फो से किया तो उनके जवाब ने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया था। फुफ्फो ने बताया कि मेरा बेटा इतने रोज़ से मेरी मरहूम बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फिर वो चाहती थी कि मैं उसे अपनी बीवी की छोटी बहन से निकाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिलता रहे और हमारा घर भी संभल जाए। मैंने फुफ्फो की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी और को देने के लिए अभी तैयार नहीं था। लेकिन फुफ्फो का दिन ब दिन मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझे मेरा बेटा दिखाती थी जो नहा धोकर बिल्कुल साफ सुथरा होता था। फुफ्फो की जिद थी कि मैं बेटे की खातिर अपनी बीवी की बहन से निकाह करूं और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लूं। मैंने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था और वापस आकर खामोशी से फुफ्फो की जिद सुनता रहता था। इसके बाद एक रोज़ फुफ्फो ने मुझे बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मैं चौंक गया। मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी में ही बता चुकी थी कि उसके भाई की तामील मुकम्मल हो चुकी है और वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी की कोशिश में थी कि उसके भाई के बाहर जाने से पहले पहले उसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो बाद में अकेली ना रह जाए, मगर उसे कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। अब अपनी बीवी के भाई के बाहर जाने का सुनकर मुझे उसकी बहन का ख्याल आता था। तब मैं फिक्रमंद हो गया। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि अगर मैं मज़ीद इनकार करूँगा तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में सारी उम्र के लिए कंवारी बैठी रह जाएगी या फिर उसकी शादी कर दी जाएगी और मेरे बेटे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फुफ्फो तो वाकई बीमार और कमज़ोर हो गई थीं और उनकी बीनाई से भी कमी होती जा रही थी। मैं सोच-सोच कर परेशान होने लगा और थक-हार कर मैंने अपनी फुफ्फो की बात को मानने का फ़ैसला किया और एक रोज़ काम पर जाने से पहले फुफ्फो को जवाब दे दिया कि वो जैसा चाहती हैं कर लें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरे जवाब ने मेरी फुफ्फो को खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे जाते ही शायद उन्होंने पीछे तमाम तैयारियां शुरू कर दी थीं। मैं जैसे ही काम से शाम के वक्त वापस आया, ये देखकर हैरान रह गया कि फुफ्फो ने मेरे निकाह की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। वैसे तो मैं भी इस बात से लिए एकदम खुद को राज़ी कर चुका था। तभी मैं खामोशी से निकाह ख्वाह के सामने बैठ गया था और अपने बेटे की खातिर ये निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं उदास था और कमरे में बंद हो गया। मुझे परेशानी थी कि ना जाने मेरी बीवी दूसरी कैसी होगी, अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुशमिजाज थी या नहीं,
और ये भी न जाने वो मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था जैसा मेरा दिल पहली बीवी से मुतमईन था वैसे दूसरी बीवी से कभी मुतमईन हो पाऊंगा। इस निकाह के बाद भी मेरे वो भी मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता था, शाम के वक्त घर लौटते ही कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था। और अजीब बात तो यह थी कि मैंने आज तक अपनी बीवी को देखा तक नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वो कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर भी उसने मुझसे पर्दा किया हुआ था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की सब समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और वो पर्दा आज भी उसी लड़की ने निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज मैं काम से जल्दी वापस आया तो मैंने अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जे दे कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जे किया था वो उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बड़ी बहन की मौत से भी बहुत खुश और मुतमईन हो। मैंने ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन कैसे किस बात पर हो गई है। मेरे सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्किल था। वो हैरान और परेशान सी मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि उसने अपनी बहन की मौत का अफसोस नहीं है, उल्टा वो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। इतनी खुश कैसे रह रही है जबकि उसकी बहन जवानी में ही मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत में जाने कब होने वाली थी, क्योंकि उसकी कब्र से तो उसे अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का ये राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे पर तासुर बदले तो मैंने अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुपचाप हो गया। दूसरी बीवी ने मुझे देर सदमे से देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं उसे रोता देखकर बौखला गया था। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसे मुझे शाकित कर दिया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने पूछा अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरी बड़ी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़ कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्ची को तकलीफ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दी, जिससे उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़या के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वो नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन की तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिखकर उन्हें दे देती थी और वो लोग चंद रुपए देकर चले जाते थे और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और हमारे पास इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे।
انہی دنوں ایک مرد آیا میری بہن کے پاس اور اس سے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے واپس پا لے، لیکن میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا۔ مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کے لیے کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر روز ایسے ہی لوگ آنے لگے کہ ناجائز مطالبہ کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیت الٹ لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ تو میں اس بات پر غصہ ہو گئی اور میں نے بہن کو کہا کہ اس سے اچھا تو تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی مگر وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حقلاتے، اس کی شادی بھی ہو گئی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت بھی دیے بنا موت دے دے گا اور سخت عذاب دے دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم سا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا تھا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی۔ اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسا حافظ تو نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں ایک نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور قرآن کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے تو اس کی نجات کا ذریعہ ہو۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کریے گا اور میرا چینل سبسکرائب کریے اور کمنٹ کریے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوری ہو دل کو چھو لینے والی تو پلیز شیئر ضرور کریے گا۔ میرا ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو، شکریہ دل سے۔ سيدة زاهد يلا زاهد ها سيدة عبد الرحمن سيدة